157 جی ہاں، آج کا میں ولاگ بنا رہا ہوں 157 پر، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں الیکشن کمیشن نے 157 میں الیکشن ملتوی کر دیے تھے، جس کی وجہ سے دونوں ہی پارٹیاں میں غصہ پایا جاتا تھا اور افسوس کر رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ دونوں ہی پارٹیاں یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ جناب یہ الیکشن تو ہم جیت چکے تھے، دوسری پارٹی نے دھاندلی کر لی ہے اور یہ الیکشن جان بوجھ کے ملتوی کرایا ہے، جبکہ الیکشن کمیشن کا یہ موقف تھا کہ سیلاب کی وجہ سے ہمارے پاس نفری اویلیبل نہیں ہے، نہ ہی ہمارے پاس پنجاب پولیس اویلیبل ہے اور نہ ہی ہم رینجر یا فوج سے مدد لے سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں ہر طرف سے سیلاب نے تباہی مچا دی ہے۔ تو تقریباً اکثریت نفری جو ہے وہاں پر مصروف ہے، عوام کی فلاح کے لیے، عوام کے فلاحی کاموں میں وہ مصروف ہے، تو ہم ابھی الیکشن نہیں کرا سکتے۔ موسیٰ گیلانی نے تو اسی دن ہی ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کر دی تھی کہ جناب یہ تو میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میں یہ الیکشن جیت چکا ہوں۔ جبکہ شاہ محمود قریشی صاحب اپنی طرف سے شور مچا رہے تھے کہ نہیں جناب یہ تو الیکشن ہم جیت چکے تھے، تو یہ پی ڈی ایم کی یا دوسری پارٹیوں کی سازش ہے جس کی وجہ سے جان بوجھ کر یہاں پر الیکشن ملتوی کیا گیا۔ ان کی ایک بیان یہ بھی تھا کہ جناب جیسا کہ تمام لوگ جانتے ہیں ملتان میں تو سیلاب کا ایسا کوئی صورتحال نہیں ہے، ہم یہ الیکشن جیت چکے ہیں۔ تو دونوں پارٹیاں دوبارہ زور لگا رہی تھی کہ یہ الیکشن جلد از جلد ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے شاید ان کی دعا سن لی ہے اور الیکشن آج اناؤنس ہو چکا ہے۔ پہلے تو 2 دن پہلے خبریں آئی تھی کہ 9 اکتوبر کو الیکشن کی ڈیٹ ہے، لیکن آج یہ خبر آئی ہے کہ یہ 16 اکتوبر کو الیکشن ہوگا NA 157 میں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سیٹ کس کی ہے اور یہ کون جیت رہا ہے۔ تو اس میں پہلے تو سننے میں آ رہا تھا کہ جناب بہت ہی سخت مقابلہ ہے، بہت ہی جناب مشکل صورتحال ہے، بتانا بہت ہی مشکل ہے کہ کون جیت رہا ہے کون نہیں جیت رہا۔ 8 تاریخ کو ہی عمران خان صاحب نے بھی یہاں پر جلسہ بھی کیا ملتان میں بابر چوک پر، تو وہاں کی صورتحال سے بھی میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ تو اسی دن ان کی پیشی بھی تھی کنٹمپٹ آف کورٹ کی ادھر لاہور ہائی کورٹ میں، تو وہاں پر ان پر فرد جرم بھی عائد کر دی گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر ہوتا کیا ہے۔ تو پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جلسے میں کیا ہوا، کیا کچھ نہیں ہوا۔ تو جلسے کی صورتحال تو یہ تھی، جتنا شور تھا، جتنا ولولہ تھا، ہر طرف سے چاروں طرف سے روڈ بند کر دیے گئے تھے۔ جناب پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر جناب عمران خان صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں مجمع ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو کیونکہ میں یہاں کا مقامی ہوں تو میں نے بھی خود دیکھا یہ جلسہ، میں گیا نہیں تھا، ٹھیک ہے، میرے چند دوست جاننے والے وہاں گئے تھے، انہوں نے مجھے ویڈیوز بھی سینڈ کی۔ تو انہوں نے مطلب آگے یہ جو دکھا رہے تھے پی ٹی آئیز والے دوست، تو وہاں پر انہوں نے تقریباً ہزاروں کیا لاکھوں میں مجمع دکھایا، جبکہ جتنی انہوں نے ایک ایریا کورڈ کیا ہوا تھا، جتنا ایریا انہوں نے کورڈ کیا ہوا تھا اس میں بھی تقریباً وہ آدھے سے زیادہ خالی تھا۔ انہوں نے پورا بیک سے مجھے تمام چیزیں دکھائیں، تمام لوگوں سے دکھائی۔ اور ایک سب سے بڑا جو وہاں پر مسئلہ ہوا، یہ بھی شاید آپ لوگوں تک بات نہ پہنچی ہو، کہ وہاں سینکڑوں کی تعداد میں موبائل چوری ہو گئے۔ وہاں پر بہت زیادہ نقصان ہوا لوگوں کا، بہت زیادہ پریشانی اٹھانا پڑی، لوگ وہاں پر پریشان تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، ہمارے تو موبائل ہی چوری ہو گئے۔ خیر ان چیزوں سے آگے نکلتے ہیں، تو دیکھتے ہیں 157 میں کیا ہونے جا رہا ہے، الیکشن میں کیا ہوگا۔ تو دوستو اسی طرح میرا ابھی وزٹ رہا ہے مختلف علاقوں میں مختلف دوستوں کے ساتھ، تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہ تقریباً وہاڑی روڈ کا ہے، ملتان سے کچھ چند کلومیٹر مخدوم رشید ایک قصبہ ہے، اس کے ساتھ ہی نوکسی قصبہ ہے۔ وہاں پر ایک چک میں، یہ ملتان میں جناب تحریک انصاف کے شاید میرے خیال میں جنرل سیکرٹری ہیں، اسٹیٹ سیکرٹری ہیں، کیا ہیں، چودھری بن یمین ساجد صاحب، ان کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نامزد کیا گیا ہے، تقریباً وہ آج کل آگے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے وہاں پر ان کے ریلیٹیوز بھی ہیں، تو ان کے دوست بھی ہیں، ان کو کہا جناب یہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب کا جلسہ منعقد کیا جائے۔ تو انہوں نے تمام ارینجمنٹس وہاں پہ کیے، وہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب کو بلایا گیا۔ تو وہاں کے لوگوں نے جناب اپنی 2-3 شرائط کہہ لیں یا اپنی مجبوریاں یا اپنی پریشانیاں ان کو بتائیں۔ انہوں نے کہا جی آپ کے سامنے ہمارا یہ وہاڑی روڈ کا مسئلہ ہے، ہم جب سے مطلب آپ اس حلقے سے الیکشن لڑتے تھے ہم نے آپ کو ووٹ بھی دیا، سپورٹ بھی کیا، اور وہاڑی روڈ کی یہ حالت ہے کہ یہاں پر معمول ہے سر 1 سے 2
ایکسیڈنٹ یہاں پر معمول ہے، اتنا خستہ حال یہ روڈ ہو چکا ہے، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، کوئی شک شبہات والی بات نہیں، یہاں پر ایکسیڈنٹ ہونا ایک معمول کی بات ہے آپ کے سامنے، اور روڈ اتنا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے کہ میں نہیں بتا سکتا، یہ ایک حقیقت ہے، اس میں تو یہ نہیں کہ اگر انہوں نے کہا تو سچ ہے اور باقی نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور جب سے مطلب شاہ محمود قریشی صاحب یہ الیکشن پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو اسی حلقے سے یہ امیدوار رہے ہیں، تو اب اس کی بار انہیں جواب کیا دیا؟ انہوں نے جواب دیا جناب میں تو اس بار آپ کے حلقے سے الیکشن ہی نہیں لڑا، آپ کے حلقے سے تو وہ لڑا ہے زین قریشی، آپ اس سے بات کریں۔ تو انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب نے جو ان کو جواب دیا اس سے انہیں تکلیف ہوئی، اور الٹا انہوں نے یہ کہا دیا میں تو جب بھی آتا ہوں آپ کے مسائل ہی سننے، مطلب اپنے مسائل بتانے لگ جاتے ہیں، کبھی آپ میری بھی سننے، میں آپ سے کس سلسلے میں آیا ہوں، آپ مجھے یہ میری بیٹی ہے اسے آپ ووٹ دیں۔ تو انہوں نے کہا ہم آپ کو اپنے مسائل کے لیے ہی تو منتخب کرتے ہیں، اگر آپ ہمارے مسائل نہیں حل کریں گے تو اور کون کرے گا؟ اس بات پہ کافی باعث مباحثہ بھی ہوا، تو وہاں پر جو ان کے سالہ سال سے سپورٹر تھے، میری آج ہی میں آپ سے یہ بات حلفاً بتا سکتا ہوں میں آپ کو کہ آج ہی میری ایسے ایک دوست سے ملاقات ہوئی ہے، وہ بتا رہے تھے سالہ سال سے ہم پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے، اب بھی اگر کوئی سپورٹر کھڑا ہے تو وہ عمران خان کی وجہ سے کھڑا ہے کہ عمران خان کو جناب دوبارہ آنا چاہیے کیونکہ ان کو اتارا گیا، ان کو 5 سال پورے کرنے دیے گئے۔ تو ان کا یہ بھی کہنا تھا، میں نے ان سے پوچھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان کو آنا چاہیے تو کس بنیاد پر آنا چاہیے، انہوں نے کیا ایسا کیا؟ تو اس کا جواب بھی وہ دینے سے قاصر تھے۔ بہرحال وہاں پر جناب شاہ محمود صاحب سے بہت مطلب عوام کا سخت جملوں کا تبادلہ ہوا ایک دوسرے سے، تو وہاں سے وہ مایوس واپس لوٹے، اور باقی بھی دوستوں کا یہی کہنا تھا کہ اگر کوئی ووٹر باقی بچ گیا ہے تو وہی عمران خان کی ایک جو بیانیہ ہے جس میں وہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے، وہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں، ہم بھی بہتر جانتے ہیں، تمام لوگ ہی جانتے ہیں، لیکن جو نئی نسل میں انہوں نے وہ اپنا ان کو دماغی طور پر برین واش کر دیا ہے، وہ اسی پہ اٹل ہے، باقی ووٹر تقریباً ان کا ختم ہو چکا ہے۔ اور وہاں کے ووٹر کا یہ بھی کہنا تھا کہ جناب ہمارے پہلے یہ خود الیکشن لڑتے تھے، ہم ان کو سپورٹ کرتے تھے، پھر ان کے بعد ان کے بیٹے کو انہوں نے مطلب نامزد کیا تو ہم نے انہیں بھی جتوا دیا، اب ان کے پاس پورے ملتان میں کوئی ایسا اہل بندہ نہیں ہے کہ ان کو اپنی بیٹی کراچی سے منگوانا پڑی اور ہمارے ساتھ جناب ہمارے لیے یہ نمائندہ منتخب ہوگی، اور نہ ہی تو انہوں نے پھر الیکشن میں جانا ہے، نہ ہی تو انہوں نے جناب ہمارے لیے کوئی کام کرنے ہیں۔ تو ہم اتنے بھی بیوقوف نہیں، ہم اتنے بھی غلام نہیں ہیں کہ یہ جو کچھ کہتے جائیں ہم مانتے جائیں اور ہم کرتے جائیں۔ تو مقابلہ بڑا سخت ہے، جبکہ اسی طرح اب موسیٰ کے بارے میں لوگوں کی جو رائے ہے، میرا موسیٰ صاحب سے اتنا زیادہ وہ تو نہیں ہے، لیکن لوگوں کی جو رائے سننے میں آیا کہ وہ جناب گراس روٹ لیول کی پولیٹکس کر رہے ہیں، وہ جناب ہر بندے سے گھر گھر جا کر مل رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں جناب میں پہلے بھی 1 سال کے لیے منتخب ہوا تھا آپ کے حلقے میں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے 1 سال میں ان کی سالہ سال سے بہتر میری کارکردگی ہے تو مجھے ووٹ دیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس 1 سال میں ان کی 50 سالہ مطلب کارکردگی سے بھی میری 1 سال کی کارکردگی بہتر نہیں ہے تو بے شک آپ مجھے ووٹ بھی نہ دیں۔ ان کی اس بات میں وزن ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں، وہ بہت ہی پاورفل ان کی بات ہے۔ تو اب ووٹر بھی اب سوچ رہا ہے، چونکہ اب یہ اناؤنس ہو چکا ہے 16 تاریخ کو، تو ایک مرتبہ پھر ان کو دوبارہ محنت کرنی پڑے گی، دوبارہ گھر گھر جانا پڑے گا، اور کر رہے ہیں۔ موسیٰ گیلانی کی پوری فیملی اسی کام پہ ہے، جناب شاہ محمود صاحب کی پوری فیملی، ان کے منسٹر ان کے جناب ڈاکٹر اختر ملک صاحب وہ گھر جا رہے ہیں، جبکہ ان کے اوپر الیکشن کمیشن کی طرف سے پابندی بھی ہے کہ کوئی بھی منسٹر اس میں وہ نہیں کر سکتا، حصہ نہیں لے سکتا یا وہ نہیں ووٹ مانگ سکتا، لیکن ایسا ہو رہا ہے، اس حلقے میں ایسا ہو رہا ہے۔ چونکہ میرا یہ اپنا بھی آبائی حلقہ ہے، میں اس حلقے سے ہی میرا ووٹ بھی ہے، تو میں بالکل لمحہ بہ لمحہ آپ کو انشاءاللہ آگاہ کرتا رہوں گا۔ اسی طرح اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میں مزید اچھی سے اچھی ویڈیو آپ تک پہنچا سکوں، اور کسی بھی قسم کے آپ کے دل میں جس قسم کے خیالات ہیں صحیح یا غلط، مطلب تھوڑا بس کیا کہوں آپ کو، دائرے میں رہ کر آپ کمنٹس کر سکتے ہیں اور مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں کیا مطلب میری جو غلطیاں ہیں جو کوتاہیاں ہیں انشاءاللہ میں انہیں بہتر کرنے کی کوشش کروں گا، اور میری جو رپورٹنگ ہے وہ انشاءاللہ آپ کو 100% سچائی پہ مبنی ملے گی، اس میں نہ تو کوئی جھوٹ ہوگا اور نہ ہی کوئی اپنی طرف سے بات ایڈ کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو دیکھتے رہیے جناب، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، آئندہ کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔